بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مسند امام اعظم کا سبق جاری و ساری ہے، اور آج کے سبق کے اندر مسجد بنانے کے فضائل کے بارے میں کچھ احادیث پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں قال سمیت عبداللہ ابن ابی اوفا یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا للہ مسجدا ولو کا مفحص قطات بن اللہ لہ بیتا فی الجنت۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابو اوفا کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ بن اوفا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار فرما رہے تھے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، ولو کا مفحص قطات، اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے کی طرح ہو، تو کیا ہوگا؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنت، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دوسری حدیث پاک کہ ان علقمۃ عن ابن بریدہ قال عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا ینشز جملا فی المسجد۔ حضرت علقمہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی آواز کو سنا۔ سمع رجلا، ایک شخص کی آواز کو سنا، وہ کیا کر رہا تھا؟ ینشز جملا فی المسجد، کہ جس کا مسجد میں اونٹ گم ہو گیا تھا، کھو گیا تھا، تو وہ اعلان کر رہا تھا، تو سرکار علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا۔ فقال لا وجدت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو فرمایا کہ تجھے وہ اونٹ نہ ملے۔ وفی روایت سمع رجلا ینشز بعیرا، یہ ایک روایت تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا جس کا اونٹ کھو گیا تھا، ینشز بعیرا، تو بعیرا بھی اونٹ کو کہتے ہیں، جملاً بھی اونٹ کو کہتے ہیں، دونوں کی ایک ہی معنی ہے۔ فقال لا وجدت ان هذه البیوت بنیت لما بنیت لہ، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اونٹ تجھے نہ ملے، بے شک یہ جو گھر ہیں یہ اس کے لیے بنائے گئے ہیں جس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز کھو جائے تو اس کا اعلان مسجد کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ شرعی مسئلہ یہی ہے، کیونکہ جو مساجد ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو مساجد بنائی گئی ہیں وہ عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، تو ان کے اندر کسی چیز کے کھو جانے کا اعلان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اعلان کرتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مانگتا ہے، چندہ وغیرہ مانگتا ہے، تو اس کا بھی مانگنا جائز نہیں اور اس کو دینا بھی جائز نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک ہے عن عاصم عن ابی عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ یحاذی بہما شحمۃ اذنیہ۔ حضرت عاصم سے روایت ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، یرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، یحاذی بہما، وہ دونوں برابر ہو جاتے تھے، شحمۃ اذنیہ، دونوں کانوں کی لو تک، جو دونوں کان ہیں ان کانوں کی لو تک وہ دونوں ہاتھ برابر ہو جاتے تھے۔ یحاذی کا مطلب ہے برابر ہونا، اور شحمت کا مطلب ہے کان کی لو۔ اور دوسری روایت میں کہ انہ کان یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما شحمۃ اذنیہ، دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اپنے بلند کرتے تھے، اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کے، یہاں تک کہ وہ برابر ہو جاتے تھے کانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کی لو سے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر ہے کہ وائل سے روایت ہیں، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یرفع یدیہ فی الصلاۃ حتی یحاذی شحمۃ اذنیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دونوں ہاتھوں کو یا نماز کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ برابر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ان احادیث کے اندر جو ہے وہ نماز کے لیے جو تکبیر تحریمہ لگائی جاتی ہے تو اس کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کندھے تک کرتے ہیں، بعض لوگ سینے تک کرتے ہیں، تو یہ سنت کے احادیث کے خلاف ہے۔ احناف کے نزدیک جو مسئلہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کرنا ہے، پھر تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ اس کے بعد رفع الیدین کا مسئلہ آگے احادیث میں آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی تحمید میں باندھ لیتا ہوں، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ جو رفع الیدین ہے یعنی نماز کی حالت میں ہاتھوں کو اٹھانا، جیسے ہم تکبیر کہتے ہیں، تکبیر کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھوں کو جو تکبیر پڑھتے ہیں وہ تکبیر پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو بعض لوگ بندے اٹھاتے ہیں، جیسے تکبیر کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اسی طرح وہ رکوع میں جانے سے پہلے جو تکبیر لگائی جاتی ہے اس کے لیے بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں تب بھی رفع الیدین کرتے ہیں یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کانوں تک، اور جب وہ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو تبھی بھی وہ رفع الیدین کرتے ہیں یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اہل حدیث بھی کرتے ہیں اور دوسرے مالکی وغیرہ شافعی بھی کرتے ہیں، مالکی تو نہیں کرتے، البتہ حنبلی بھی کرتے ہیں۔ تو 4 مسلک ہیں، احناف، حنبلی، شافعی اور امام مالک۔ تو امام مالک اور احناف کے نزدیک رفع الیدین کرنا جائز نہیں ہے، احناف کے نزدیک اور مالکیوں کے نزدیک، جو امام مالک کے پیروکار ہیں ان کے نزدیک رفع الیدین کرنا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ اور جو امام احمد بن حنبل ہیں ان کے نزدیک رفع الیدین کرنا یہ جائز ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو رفع الیدین تھا یہ اسلام کے شروع کے اندر تو جائز تھا، جب شروع والے ایام تھے تو ان کے اندر رفع الیدین کرنا یہ جائز تھا۔ اس کے بعد جب احکام نازل ہوتے چلے گئے تو اس وقت یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کے اندر یہ رفع الیدین کرنا منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کئی احادیث ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور امام اعظم کا ایک شخص سے جو امام شافعی کا یا امام احمد بن حنبل کا پیروکار تھا اس سے ان کا مناظرہ ہوتا ہے، پھر ان کے دلائل بھی آگے پڑھیں گے اور احادیث بھی پڑھیں گے۔ تو سمپل آپ یہی یاد رکھیں کہ رفع الیدین پہلے جائز تھا شروع کے اندر، پھر کیا ہوا وہ منسوخ ہو گیا، جس طرح پہلے کئی احکامات نازل تھے پھر وہ احکام منسوخ ہو گئے، تو جو احکام شمار ہوں گے وہ آخر والے شمار ہوں گے، جو ناسخ احکام ہوں گے ان پر عمل کیا جائے گا، جو منسوخ ہو چکے جو پہلے سے منسوخ رہ گئے ان پر عمل کرنا یہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ جو نسخ ہونے والی جو آیات ہیں وہ یا احادیث ہیں وہ امام شافعی تک نہیں پہنچی، یا پھر دوسرے جو ائمہ ہیں ان تک احادیث نہیں پہنچی، اس وجہ سے وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اور احادیث سے ثابت ہیں اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری عمر کے اندر رفع الیدین نہیں فرمایا۔ تو اس کے بارے میں مزید گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے سبق کے اندر صحیح طرح سے کریں گے۔ اگر کوئی اس بارے میں سوال ہو تو وہ ضرور پوچھیے گا اور یہ سبق یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔